یہ بڑے بڑے جو میرے پرانے جاننے والے ہیں نا، ان کے سامنے بات کرتے ہوئے ایسی گھبراہٹ بھی ہوتی ہے. الحمدللہ الحمدللہ. لائبہ کہ آج پہلا فنکشن ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر رہی ہوں کہ یا پاک پروردگار جیسے اس کی نانی نے آغاز کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے برکت مانگتے ہوئے، اسی طرح سے اس پورے فنکشنز کا اللہ سبحانہ اختتام بھی کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنے گھر میں آباد رکھے خوشیوں کے ساتھ اور ایمان. آج کا کیونکہ اتنی دفعہ ہم اس کے بارے میں بول چکے ہیں تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آج میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں، کیونکہ یوزلی بچی نے اپنے گھر سے سب کچھ سیکھا ہوتا ہے. وہ اگر ماں نہ بھی بتائے نا تو وہ دیکھ رہی ہوتی ہے یہ رشتوں کے کیسے نپتے ہیں، کیا کرتی تربیت بیسک. آج ہم بات کریں گے تو میں یہ سوچی کہ میں کہاں سے شروع کروں گی، کیونکہ اتنا تھوڑے سے ٹائم میں یہ اتنا بڑا یونٹ ہے شادی کا کہ اس کے بارے میں بات کرنا ممکن نہیں. میں کوشش کرتی ہوں کہ تھوڑا سا جتنا ٹائم ہے اس میں کچھ بات ہے، اور اللہ سے دعا کرنے میں سے کسی کی زندگی. ابھی دیکھیں نکاح جو ہے نا، نکاح ایک عہد ہے، ایک بندھن ہم باندھتے ہیں، ایک عہد اللہ سبحانہ، اور دو انسان اس کے اندر جڑ جاتے ہیں اس رشتے کے اندر. لیکن وہ عہد کو پورا کرنے کے لیے چھوٹا عہد ایک انسان پہ، ایک بچی جس کی زندگی پہلے میں می اینڈ مائی سیلف، رائٹ. میں اٹھوں گی، میں کھاؤں گی، میں جاؤں گی، میرا کمرہ ہے، میرا فون ہے، میرا یہ ہے، میں اس کے بعد ایک دم سے ہم میں آ جائے تو یہ کوئی آسان کام نہیں. جب تک ہم اس رشتے کو عبادت کے لیول پر، وہ ہم کیسے لائیں گے، ہم کیسے یہ انڈرسٹینڈ کریں گے کہ یہ رشتہ ابھی قائم ہوا ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے، اور اس رشتے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو گواہ بنا انٹر. تو مجھے اب اس زندگی میں جو بھی اچھائی آئے گی، آسانی آئے گی اور مشکل آئے گی، میں نے اس کو اللہ کے مطابق ہی ڈیل کرنا. تو اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ لوگ کو یاد، الحمدللہ آج ہم اس لیے یہ درس رکھا ہوا ہے کہ شادی کا فنکشن ہے اور ہم سب مسلمان، اور ہم نے اس سے پہلے ایک عہد، ہم یہ ابھی لائبہ جو ہے نا، آپ یہ تیسرے عہد میں جا، تیسرا عہد. آپ کو پتہ ہے ہمارا پہلا عہد کیا تھا؟ سب کو پتا ہوگا، وعدہ اللہ جو ہم نے کیا تھا. اور ہم کہتے ہیں ہمیں تو یاد کوئی نہیں ہے، رائٹ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آیا کہ جب تمہیں یہ پتا ہے کہ یہ تمہاری ماں ہے، تمہیں کوئی یاد ہے کہ تم ماں کے پیٹ میں نہیں؟ یاد ہے. ماں نے بتایا کہ میں تمہاری ماں ہوں، ہم نے سوسائٹی نے بتایا، ماں نے بتایا، رشتہ داروں نے، ہمیں پتا ہے یہ میری ماں. ہمیں تو وہ وقت نہیں یاد ہے جب ہم اسی ماں کے پیٹ میں تھے. تو وعدہ اللہ سبحانہ کہاں بتایا؟ قرآن پاک میں. اس کے بعد سیکنڈ عہد ہم نے کیا کیا؟ الحمدللہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو ہم مسلمان ہوں. یہ عہد کو اگر آپ نے انڈرسٹینڈ تو کسی مسلمان جو نیو مسلم ہوتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں یہ عہد ہم نے لا الہ الا اللہ محمد اللہ جو تھا، تو یہ ہم نے ایک سیکنڈ عہد کیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ. اور آپ ہم سارے اتنے سمجھدار ہیں، کین وی امیجن کہ صرف کچھ حرف بولنے سے، لام الف ہا را سین، لا الہ الا اللہ اور کچھ اور ورڈز بول کے ہم جب منہ سے بولتے ہیں تو اس کے بعد ہماری زندگیاں ایسے بدل جائیں کہ کافر مسلمان ہو گیا. ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو مغضوب کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے دور، وہ اللہ کی رحمت میں آ گیا. آخر ایسا کیا ہے کہ خون کے رشتے، ایک باپ اگر کلمہ گو ہے اور بچہ اس کے اگینسٹ ہے، وہ بات نہیں مان رہا، وہ نہیں کلمہ گو ہے، تو وہ رشتہ ہی ختم ہو جاتا ہے، اس کے وراثت میں حصہ ہی نہیں ہوتا. مسلمان نہیں ہے تو ہم بیٹی کا رشتہ ہی نہیں ادھر کر سکتے. یہ کلمہ کیا کلمہ ہے؟ تو ہم کیا ایسے سوچتے ہیں کہ صرف منہ سے کہہ دیا تو ہم مسلمان ہوں؟ اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ اگر آپ کو پیاس لگی اور آپ پیاس میں بیٹھے ہوئے کہو گے، آپ ایک تسبیح لے لو، 1000 دانوں کی تسبیح لے لو، پیاس لگی ہے، پیاس لگی ہے، پیاس لگی ہے، سارا دن بھی پیاس بجھے گی؟ آپ جب تک آپ اٹھو گے نہیں، آپ پانی نہیں پیو گے، آپ کی پیاس بجھ جائے گی. تو آ کیا نا پانی، تو پیاس بجھ جائے گی. اسی طرح سے یہ جو کلمے کے حرف ہیں، اس کی تاثیر ہمارے دل میں نہیں اترتی اور ہمارے عمل میں نہیں آتی. اللہ سبحانہ قرآن پاک میں کہا ہے کہ تو تم نے اسلام لائے ہو، ابھی تم تو ہوئے ہی نہیں ہو. تو مین کیا ہے کہ اس کلمے کی تاثیر کیا ہے کہ اس کا عمل ہے. ہم نے اللہ سے جو عہد کیا، تو سیکنڈ پارٹ آپ دیکھیں، اس کا پہلے پارٹ میں ہم کہتے ہیں نا لا الہ. الہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے نا الہ کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ سوچتے ہو الہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مدبر ہے، عزت و ذلت دینے والا وہ، رزق دینے والا وہ ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ. اور ہم کون ہیں؟ ہم اس کے عبد، ہم اس کے غلام ہیں. تو اب یہ جب ہم نے عہد کر لیا کہ ہر چیز اللہ ہمارا مالک ہے جس میں زندگی دی ہے، تو میرے پاس تو میرا کوئی اختیار رہا نہیں ہے. تو سیکنڈ پارٹ جب ہم کہتے ہیں محمد رسول اللہ،
تو ہم کیا اعتراف کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ان کو پیغام دیے، احکامات دیے، وہ قرآن کی صورت میں ہمارے سامنے آ گئے. تو اب ہم نے اعتراف کیا کہ رسول اللہ نے جو قرآن ہمیں دیا ہے اس میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں ہماری زندگی، ہم آزاد نہیں ہیں. آزاد تو کافر ہے. آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو اب تو باؤنڈ اس کے اندر آ گئے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے. اب اگر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی کے فیصلے نہیں کرتے تو قرآن کیا کہتا ہے کہ تم کافر ہو، کہ تم اگر اپنی زندگی کے فیصلے اللہ کے حکم مطابق نہیں کرتے، آپ کی زندگی میں غم و خوشیاں آئیں گی. خوشیوں کے فیصلے، خوشیاں کیسے سیلیبریٹ کرنی، غم کیسے سیلیبریٹ کرنے، مشکل میں کیا کرنا ہے، خوشیوں میں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے پورا ایک نمونہ تھی کہ ہم نے یہ کیسے سیلیبریٹ. پھر اگر ہم اس کے مطابق نہیں تو پھر کیا ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت تو نہیں ہوگی. تو پہلا عہد اگر ہمیں پتا ہوگا کہ ہم نے عہد کیا ہے اور ہم اس کی پاسداری کریں، مطلب ہم اس پہ عمل بھی کریں، تو یہ والا پارٹ کرنا نا، شادی کا والا جو نکاح کا عہد ہے، یہ بہت آسان ہو. اب اسی چیز کو آپ دیکھیں کہ ہم نے کلمہ پڑھا اور ہم نے اس کو عمل میں کیا. جو اللہ کا حکم تھا ہماری زندگی بالکل ایسے. ہم پڑھتے ہیں نا لا اکراہ فی الدین، تو یہ کس کے لیے ہوتا ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں. یہ جب تک آپ دین میں آتے نہیں، زبردستی کوئی دین میں نہیں لا سکتے. لیکن جب آپ آ جاتے ہیں نا تو حدیں لگ جاتی. اور دیکھیں ہماری زندگی کے نا فیصلے ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے کب آنا ہے اس دنیا میں، کب جانا ہے، کب ہماری زندگی میں ہمیں کتنے، ہماری رزق کیا ہے، ہم نے کس گھر میں پیدا ہونا ہے، ہم نے تو نہیں چوز کیا نا. سارے فیصلے کیے جا چکے ہیں. ہمارے ہاتھ میں صرف یہ ہے کہ دو راستے اللہ نے دیے ہیں، ایک برائی کا، ایک اچھائی کا، کہ کس راستے پہ تمہیں چلنا ہے، اس کے مطابق آخر میں رزلٹ ہوگا. تو ہم میں سے کوئی بھی آزاد نہیں ہے کہ میری مرضی میری زندگی ہے. اب ہم آتے ہیں نکاح کے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں اتنی پیاری آیات مجھے لگتی ہیں جب ہم ابھی اس کا پڑھتے ہیں کہ نکاح جو ہے نا اس کے بارے میں کہ میاں بیوی کا لباس، یہ ہمیں سب کو پتا ہے. لباس کیا کرتا ہے؟ ایک دوسرے کے عیب، ایک دوسرے کی پرابلم، ایک دوسرے کی ایسی چیزیں جو دوسروں کو نہیں پتا، بیوی اس کو ڈھانپتی، ایون تو ماں کو بھی نہیں پتا. جو خامد اپنی بیوی کے سامنے ہو وہ ماں کے سامنے تو ویسے ہی وہ اچھا ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے ماں ہرٹ ہوگی، ماں کے سامنے ایسی بات نہیں، بیوی کو پتا ہوتا ہے. تو وہ جو اس کی پرائیویسی ہے، اس کی کوئی ایسی خامی ہے جو وہ اس کے باہر لوگوں کو نہیں پتا، اس کو وہ ڈھانپ کے رکھے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سیکنڈ کہتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، کہ آدمی جو ہے وہ قوام ہے. تو یہ یوزلی یہ چیز ہم سے ہضم نہیں ہوتی کہ ایسا کیسا اس کو قوام بنا دیا، ہم بھی تو کسی سے کم نہیں ہے. دیکھیے عورت اور مرد کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک جیسے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر اجر کے حساب سے تو دونوں کو ایک ہی جیسا، وہ جو کام کرے گا اس کو اجر ہے، وہ جو نیک کام کرے گی اس کا اجر. ڈفرنس کہاں ہے؟ وہ قوام ہے، وہ جو کماتا ہے وہ اپنے خاندان کرتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے اس کو ایک یونٹ بن رہا تھا نا. شادی جو ہے، نکاح جو ہے، اب یہ ایک ایسا یونٹ بن گیا کہ جس میں اب ایک لڑکا لڑکی ایک اور زندگی کے اندر داخل ہوتے ہیں جس انہوں نے نئی نسل کو پیدا کیا. سب سے پہلے تو یہ ہوگا کہ آپس میں ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو، اور انڈرسٹینڈنگ کا جو پیریڈ ہے یہ بہت، جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ پہلے لڑکی کا آئی مائی اور مائی سیلف والی زندگی سے ایک دم سے وہ چلی جاتی ہے اس میں کہ میں اور یہ مل کے کیا کر. اب اس کی مرضی کے مطابق تو زندگی نہیں رہتی ہے. اب بالکل یہ دیکھیں کہ آپ اپنے گھر میں، آپ اپنے کچن میں، آپ کی مرضی آپ نے کیا پکایا، آپ کی مرضی آپ اٹھے، آپ نے یہ چیز کی، آپ نے پکایا کھایا اور بیٹھ گئے. اب اگر آپ نے ایک ریسٹورینٹ کھولنا ہے تو آپ کیا کریں؟ آپ اپنی مرضی کے کھانے تو نہیں وہاں پکا کے رکھیں. آپ کو دیکھنا ہوگا کہ جو میرا کسٹمر آ رہا ہے، جو اس ایریا کی ریکوائرمنٹ ہے، میں ویسے کھانے رکھوں گی، میں ویسی سروس کروں گی، ویسے میں سروس دوں. بالکل وہی چیز اگر آپ یہاں، تو آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے سمجھنے میں کہ ناؤ یو آر لائک اے یونٹ. اب آپ اکٹھے کام کرتے. تو یہ صرف عورت کے لیے نہیں ہے، یہ آدمی کے لیے بھی، میاں بیوی دونوں کے لیے ایک ہی. اب نمبر 1 اگر دیکھیں، عبادت جب ہم کرتے ہیں نا تو عبادت صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں ہے. ہر وہ حکم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں دیا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے جو ہم ایفرٹ کرتے ہیں نا، وہ عبادت. اب یہ شادی کا پورا آپ دیکھیں، ایک عورت اپنی پوری زندگی عبادت بنا سکتی ہے اگر وہ شادی کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزارتی. اب اگر دیکھیں مشکل آنا اور آسانی آنا، ہم ساری عبادت کو خوشی خوشی تو نہیں کرتے ہیں. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بستر سے نکلنے کو دل نہیں چاہتا، فجر میں اٹھنے کو اتنا مشکل ہو جاتا ہے، کبھی صحت ٹھیک نہیں ہے، کبھی موڈ ٹھیک نہیں ہے، کبھی نئی آنکھ کھل رہی ہے، پھر بھی ہم زبردستی کرتے ہیں نا اٹھ کے کہ نہیں نماز تو پڑھ. اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایک سکون سا ہوتا ہے، ایون تو میرا دل نہیں تھا،
بڑی مشکل سے اٹھی لیکن اللہ تیرا شکر ایک فرض پورا. یہی سکون جو ہے نا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ ہر انسان کو ملے. اور جو آدمی ہے دیکھو وہ کس طرح سے کماتا ہے دن رات میں. اب تو خیر عورتیں بھی کماتی ہیں تو تھوڑا فرق ہو گیا, لیکن ہسبینڈ جب کماتے ہیں نا دیکھیں ان کا 100% ان کی ذمہ داری ہے اور وہ جواب دے بھی کہ ان کی کمائی جو ہے وہ پوری کی پوری فیملی کو دیتے ہیں اور وہ اس سے خوشی محسوس کرتے ہیں, ایک مطمئن پن ہوتا ہے, ایک سکون ملتا ہے انہیں. اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہماری زندگی شادی کے بعد چل رہی ہوتی ہے نا تو پھر آپ اس کو اس اینگل سے دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہسبینڈ کو بیوی اور بیوی کو ہسبینڈ جو ہے وہ ایک انعام کے طور پہ, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ انعامات ہیں. جیسے ہماری زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری آنکھیں ہیں, ہمارا چلنا پھرنا, بات کرنا, اٹھنا بیٹھنا, ہر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا ہے نا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیزیں جو ہے ہم ڈیزرو کرتے, یہ چیزیں ہم ڈیزرو نہیں کرتے, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا ہو. اور ہسبینڈ کو اگر آپ اس اینگل سے دیکھو گے نا تو آپ کو کوئی چیز کہ یہ تو اللہ سبحانہ اب دیکھیے جب گفٹ ملتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, گفٹ جب ملتا ہے تو ادا کرتے کہ اللہ تیرا. اسی طرح سے ہسبینڈ کو بھی اگر آپ اس کی ہر چیز کو دیکھ کے یہ کہیں گے نا تو نے مجھے یہ ہسبینڈ عطا کی. اب کیا کہ اس میں اگر کوئی مشکل آئے گی مشکل, یہ شادی زندگی جو ہے نا یہ تھوڑی دیر والی وہ چیز نہیں ہوتی کہ ہم نے جو موویز میں دیکھا ہوتا ہے, ڈراموں میں دیکھا ہوتا ہے, تو ہمیں لگتا ہے اوہ یہ تو بس ہنی مون والا پیریڈ جو ہے وہ بڑی جلدی ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد وہ محبت جو ہے نا وہ رسپیکٹ میں بدل جاتی ہے. دعا کرو کہ رسپیکٹ رہے, ٹھیک ہے. تو اس پیریڈ میں جب کوئی مشکل وقت آتا ہے تو جس کا سینٹر پوائنٹ, یہ غور کی, جس کا سینٹر پوائنٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہو, وہ کبھی یہ نہیں سوچے گا کہ اس نے مجھے یہ کہا ہے تو میں بھی اس کو یہ کہوں, میں اس سے اتنی محبت کرتی ہوں وہ تو مجھے ایسے جواب نہیں دیتے, وہ تو میری کیئر نہیں کرتے, وہ یہ نہیں کرتے, کیونکہ اس کو پتہ رب کا کیا ہو. اگر وہ صبر کرتی ہے نا لڑکی, کیونکہ اس کا ریلیشن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ یہ سوچے گی کہ یہ وقت میرے پہ آزمائش کا ہے, میں اگر صبر کروں گی اس اوکے. اگر وہ ایسے کرے, اگر وہ ناراض ہیں تو کوئی بات نہیں, میں پہلے ہاں کر دے رہی ہوں, پہلے جا کے منا لیتی ہوں, کیونکہ اگر میں پہل کروں گی تو مجھے اس کا بھی اجر ملے. تو وہ ہر چیز میں جو زندگی میں آئے گی اس میں وہ اجر ڈھونڈنے کی, اس میں اللہ سبحانہ کو منانے کی کوشش کرے گی کہ میرے اللہ سبحانہ. تو پھر اس یونٹ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتایا کہ یہ جو نیا رشتہ قائم ہے یہ آسان نہیں ہے, ایسا ہیوج ذمہ داری. میں ہمیشہ اپنے بچے کو بھی کہتی ہوں بیٹا صبر سے شادی کرو. اس میں ایسے نہیں ہے فن والی چیز ہے. الحمدللہ دیکھیے فن پتہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شادی کیسے ہے, جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں ہمارے جسم, لیکن جب ہم کھاتے ہیں تو ٹیسٹ بڈ اللہ نے دیے ہیں نا کہ اس کو انجوائے کر کے ہم کھاتے ہیں, لیکن اصل مقصد انجوائے کرنا نہیں ہے کھانے, اصل مقصد اس کا ہماری باڈی کو طاقت دے. اسی طرح سے شادی کے رشتے میں انجوائمنٹ والا جو پیریڈ ہوتا ہے نا وہ بالکل اسی طرح سے اصل مقصد نئی نسل کو ریز کرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرح سے بنائے کہ یہ نئی نسل ایسی کھڑی کرے کہ جس سے اسلام کا نام رو. آمین ثم آمین. دیکھیے آج کل آپ اس اینگل سے دیکھیں کہ ہم مسلمان جو ہے نا, کیونکہ ہم لوگ امریکہ میں ہیں, ایون اب تو پاکستان میں, تو وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بات کہ غیر مسلم جو ہے نا ان کو جنگ کر کے ہمیں فتح کرنے, انہوں نے آلریڈی ہمارے ذہن کو اپنے اندر کر لی. ہم ان سے اتنے امپریس ہو گئے کہ ہم آلریڈی ڈیفیٹ, ہماری نسل پوری کی پوری. اب ہمارا دن سے رات تک کہ ہم کس کو پسند کریں, کیا میری زندگی ویسے ہے جیسے میری شادی کا فنکشن اب انشاءاللہ خیر سے ہونے, اللہ اس میں برکتیں رکھے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اتنے مقدس رشتہ, اتنا امپورٹنٹ رشتے کی طرف بچوں کو لے کے جا رہے ہیں جس میں ہمیں ضرورت ہوتی ہے اللہ سبحانہ. تو کبھی ہم اللہ سبحانہ کی اتنی بڑی نافرمانی, تو کیا اس وقت رشتے نازل ہما کی نظر آ کے تم ٹاپک کہیں اور نہ لے کے جاؤ. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں نا تو آپ ایک سیکنڈ کے لیے سوچو کہ اس وقت رشتے نہیں شیطان نازل ہو. اللہ سبحانہ میں سب کچھ بتا دی. اب دیکھیے یہ جب رشتہ قائم ہوتا ہے نا, ایک تو اتنی پیاری مجھے آیات لگتی ہے. آیات کہتے ہیں اللہ کی نشانیاں جس کو دیکھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد آ جائے, جس سے دیکھ کے ہمیں پتہ چل جائے کہ میرا رب ہے جس نے مجھے کیا حکم دیا ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ, اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے, سورۃ روم کی آیا ہے, ان خلق لکم من انفسکم ازواجا, کہ اللہ نے تم ہی میں سے ایک تمہاری بیوی کو پیدا کیا. آدم علیہ السلام تھے نا, آدم علیہ السلام تو اکیلے تھے, اداس ہوئے جب تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو گفٹ کیا تھا, ہم ایک عورت کو. تو آگے دیکھیے اتنا پیاری بات ہے کہ لتس ازواجا
लितस्कुनू अलैहि, औरत के अंदर और सुकून। देखिए हर इंसान के, आज हम पागलों की तरह डिप्रेशन, प्रॉब्लम, सैडनेस, ये सारा कुछ होता है ना, इतना मुश्किल दवाइयां खा रहे हैं, तो अल्लाह ने वो सुकून जो है ना वो औरत रखती है जब वो इस रिश्ते के अंदर आती है। इतनी बड़ी बात है। आप में से हर जो माशाल्लाह हम शादीशुदा हैं, जो गैर शादीशुदा हैं, जिनके भी शादी हो रही है, वो ये सोचे कि क्या मैं अपने हस्बैंड, अच्छा बास स्कॉलर ने इसको दोनों तरफ से भी कहा कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के लिए, और बास ने कहा क्योंकि हा है ना, ग्रामर जिनको आती है उनको पता होगा कि हा की ज़मीर औरत आती है, मुअन्नस की तरफ जाती। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो सुकून जो है, क्या मैं अपने खामन के लिए सुकून का बायस हूँ? अगर तो आप सुकून का बायस हैं तो आपको मुबारक, क्योंकि अल्लाह ने बनाया ही आपको ऐसे है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वजअला बैनकुम मवद्दा व रहमा, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जैसे ये रिश्ता क्रिएट होता है ना, मवद्दा कहते हैं ऐसी मोहब्बत जो दिली मोहब्बत नहीं होती, जो अंदर से मोहब्बत, वो और रहमत। मैं मानती हूँ कि बहुत सी दफा ये होता है, ये बात होती है कि मेरे हस्बैंड जो है वो, मैं बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन वो ऐसे नहीं कर, वो यूं नहीं हो रहा, मैं अकेली क्या करूँ। लेकिन देखिए अल्लाह सुब्हानहू, मैं उन रिश्तों की बात नहीं कर रही जो खराब होते हैं, वो तो अब्यूज है, वो ये वो, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं आम बात कि घर के अंदर जब ऐसी चीज होती है ना, तो आप ये देखें कि ये मेरे अल्लाह का, इस उसी वक्त आप रुक के अगर ये सोचेंगे ना कि मेरे अल्लाह, रसूल अल्लाह ने क्या फरमाया था, उनकी जिंदगी में क्या, रसूल अल्लाह की जिंदगी में ट्रबल्स नहीं आते थे। जब तक हमारी जिंदगी में कुरान नहीं हो आसानी, हम मुसलमान हैं, क़यामत के दिन आप ये सोच लीजिए कि जब भी हम नेकी करते हैं ना कोई भी, उसका असर इस दुनिया में हो, हम देखते हैं, हमें क्योंकि नजर नहीं आते, हमें फरिश्ते नहीं नजर आ रहे होते, हमें पता नहीं चलता। दुनिया के तो नजर आते हैं कि अगर गलत काम करेंगे पुलिस मारती है, जेलें हैं, ये है वो है, तो हमें अल्लाह की चीजें नजर नहीं आती हैं, इसलिए हमें पता नहीं चलता। लेकिन अगर आप नेकी का काम करें तो आपको इस दुनिया का अजर मिलेगा, और अगर बुराई करते हैं उसका असर इस दुनिया में हमें नजर। अल्लाह सुब्हानहू तआला क़यामत के दिन फरमाते, अब देखिए आज हम किस तरह से बाहर निकल के जाती हैं, बड़े आराम से जाती हैं, तो आई मुझे अच्छा लगता है, अल्लाह ने हुक्म दिया है, हू केयर्स। अल्लाह सुब्हानहू तआला को देखेंगे जब जाएंगे, अल्लाह सुब्हानहू फरमाया था हमारी जिल्दें, हमारी आंख, हमारे एक एक उज़्व उस दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने बोलेंगे, हमारे खिलाफ गवाही देंगे। हम खुद कहेंगे अपनी जिल्दों को कि तुम्हें क्या हो गया, तो वो कहेंगे कि मुझे आज अल्लाह नहीं जा सकता। वो बताएंगी उस जिस जमीन पे हमारे पांव लगते हैं ना, वो भी उस दिन गवाहियां दे, तो गवाहियां इकट्ठी हो। और मैं ऑनेस्टली कहती हूँ कि ये जो रिश्ता बन रहा है ना, शादी का रिश्ता, ये पूरी जिंदगी, हम ऐसा होता है ना कई दफा दिल चाहता है कि रात, सुबह से रात तक हम इबादत में कैसे रह सकते। अगर इस रिश्ते में एंटर होते ही हमारे दिल में ये होता है कि मैं अल्लाह को गवाह बना के, निकाह तो अल्लाह को गवाह बना के करते हैं ना, अल्लाह को गवाह बना के कर रही हूँ, और मेरा हर अमल जो मैं करूंगी वो अल्लाह की रजा के मुताबिक करूंगी, तो आपके दिन रात इबादत। तो ये थोड़ी सी बात थी, मैंने कर लूं। और थोड़ा एक हदीस मुझे बड़ी प्यारी लगी, मैं आपसे वो भी शेयर कर देती हूँ कि जन्नत जो है ना क़यामत के दिन, अल्लाह पर अल्लाह करे हम होंगे, मेरा ख्याल है ये सारी आसान आसान चीजें तो फरिश्ते अनाउंस करेंगे कि 8 दरवाजे जो जन्नत के है ना, अच्छा वो औरत जो खामन की फरमाबरदार होगी अल्हम्दुलिल्लाह, और जो इज्जत और असमत की हिफाजत करने वाली होगी, और नंबर 3 जो 5 वक्त की नमाजी होगी, तो उनका आखिरी वाले में तो शायद निकल ही जाएंगे तो ऐलान होगा कि जिस दरवाजे से चाहे तुम अंदर दाखिल। कितनी बड़ी अल्लाह। अच्छा जी, और फिर एक और था कि 2 तरह के लोग, उनकी नमाजें जो है उनके सर से 2 तरह के, आप हजारों नमाजें पढ़े, दिन रात पढ़ ले, उनमें से एक कौन थी कि वो नाफरमान जो खावन, आई होप इंशाल्लाह खावन के लिए भी यही होगा होगा उनके लिए भी होना चाहिए, होगा ये नाफरमान। देखो वो तो वही मैंने कहा ना कि वो बिल्कुल अलग से जो बदतमीज होते हैं, जो ऐसे वाले होते हैं, ये हम रेगुलर बात कर रहे हैं। कई दफा होता है कि हम अपनी छोटी सी गलती से अपना घर खराब कर, अना का मसला बना। जो मोमिन है ना उसके अंदर अना को, अल्लाह सुब्हानहू तआला तकब्बुर जो होता है ना, मुझे ऐसे, मैं क्यों मनाऊं इसको, मैं ऐसे क्यों करूं, छोटी छोटी बात पे लड़ाई हो जाती है कि जूती इधर क्यों रखी थी, कपड़े इधर क्यों पहनते। अब देखिए जो लड़का है ना, उसकी माँ ने उसको जो तरबियत की थी ना, आप उसकी माँ ने एक चीज आप अपने, वो कहते ना पल्लू से बांध के जाना कि बीवी माँ नहीं है। आप अपने खामन की तरबियत करने की ना कर, वो जो बन के आ गया है ना, आ गया है, और जो बड़ी है ना वो आपको गवाही दे सकती है ये गवाही दे सकती है। आप उसको बदल सकते हो तो सिर्फ आप अपने प्यार से बदल। अगर कोई बड़ी बात हो ना, छोटी मोटी बातें तो हम प्यार से बदल देते हैं। अगर आपको कोई बात है, उनको रात को देर से आने की आदत, ज्यादा दोस्तों में रहते हैं, तो शुरू में थोड़ा सब्र से आहिस्ता आहिस्ता समझाएं,
اس کی ماں سے بات, کیونکہ اس نے اگر اس کو وہ سمجھائے گی نا تو اس کو سمجھ آ جائے گی, لیکن آپ کی اس کو سمجھ کوئی نہیں آ. سنے ہی نہیں تو کیا کریں, ماں نہ سنے تو پھر اللہ سے دعا کریں گے, رائٹ. تو لیکن آنیسٹلی میں کہہ رہی ہوں نہیں ہوگا انشاءاللہ, میں گواہی دے سکوں. کیا بات. پہلے سب سے پہلے ایک بہت پیارا مشورہ میں آپ کو شروع میں جا کے نا زپ چپ کر کے دیکھو پورا خاندان, کیونکہ آپ ایک رشتہ نہیں ہے. لائبہ کو یہ پتہ ہے کہ ہمارے سب کے ایکسپیرینس ہوتے ہیں کہ جا کے نا صرف دیکھو, کیونکہ پہلے آپ جس ہسبینڈ کو جانتے تھے نا اب ایک نیا ہسبینڈ نکلے گا. کے ساتھ اب ایک نئی شکل نکلتی ہے. اچھا اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, زپ کر کے نا آپ نے دیکھنا ہے کہ اچھا ان کی کیا کیا عادت ہے, میری ساس کی کیا عادت, سسر کیسے ہیں, دیور نندے, اتنے نئے رشتوں میں بچی ہے, ایک دم سے ایک بیٹی جو ہے نا دھڑ رشتوں میں آ جاتی ہے, رائٹ. تو پھر ادھر اس کو یہ دیکھ کے نا پھر آہستہ آہستہ وہ دیکھے کہ میں نے کیا چیز کرنی ہے, کیا چیز بہتر ہوگی. اچھا میں یہاں پہ اپنے سسر کی ایگزامپل دیتی ہوں. جب میں پہلی دفعہ کام کے لیے باہر نکلی تھی تو انہوں نے مجھے بڑی پیاری بات کہا کہ بیٹا آپ کام کے لیے باہر جا رہے ہو تو ایک بات کا خیال رکھنا کہ آپ عائشہ صرف نہیں ہو, وہ عائشہ کو کہیں دور رکھ, رائٹ. آپ احمد عثمان کی ماں ہو, آپ خالد کی ہو, آپ حسیب کی بہو ہو, آپ اتنے رشتوں کے ساتھ آپ باہر جا رہے ہو. اب آپ کا نام اپنا نہیں ہے ہمارے ساتھ جو, تو اس لیے قدم بھی پھونکتے رکھ. یہی بات میں لائے بنگی کہ بچہ اب آپ ایک نہیں رہے ہو, اب آپ کے ساتھ اتنے رشتے جڑ جاتے ہیں نا تو بندہ فری کرتا ہے. وہ بڑی صورت یہ رشتہ ہوتا ہے کہ اب ماشاءاللہ شادی ہے. اب اگر آپ یہ دیکھو گے نا بیٹا حقوق و فرائض کا رشتہ شروع ہو تو آپ گیونگ اینڈ پہ رہو, مجھے دینا کیا ہے. ابھی لینے والی چیز اگر تھوڑی دیر کے لیے پیچھے بھی چھوڑ دو, مجھے یہ نہیں ہوا, میرے ساتھ یہ کیا, مجھے ایٹیٹیوڈ دکھایا, اس وقت تو یہ ہوا تھا, یہ ساری چیزیں اگر تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دینا تو وہ زندگی پیاری ہو. ہاں بالکل, ہاں یہ میں بھول گئی ہوں کہ یا تو ساس بھی ہیں تو تھوڑا سا ان کے بارے میں لیکن پتہ ہے یہ ساری چیز میں ایک چیز ہے کہ اگر آپ اللہ کے قریب ہے نا اور آپ کی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق, آپ ہر چیز میں اللہ سے مشورہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ یا پاک پروردگار اب میں کیا کروں, اب یہ سچویشن ہوگی اب میں کیا کروں, امی نے بھی کہا تھا کہ آ کے نہیں بتانا تو اب میں کیا کروں. آپ بلیو کریں کہ اللہ کی طرف سے رحمتیں آئیں گی. اب یہ جو پہلی رحمت آتی ہے نا شادی جیسے آپ کرتے ہو تو اللہ نے کہا لتسکنوا علیہا, تو مودہ ملے گی, رحمہ ملے گی. آپ پہلا قدم اٹھا کہ اللہ کی مرضی کے مطابق کرو گے نا پھر رحمتوں کی بارشیں دیکھیں, پھر وہ گھر جنت کیسے بنتا ہے پھر آپ وہ دیکھ, پھر آپ کے ہسبینڈ آپ کی کیسے محبت آپ سے کرتے ہیں اور کیسے عزت دیتے ہیں, اور سسرال کیسے آپ کو ایکسپٹ کرتے ہیں پھر وہ دیکھتے. تو ایسے نہیں یہ ساری چیزیں مل جاتی, بس یہ ہے کہ دینے والا اینڈ رکھو, دینے والا ہے, لینے والی بات ابھی نہ رکھو کہ مجھے کیا ملا ہے کیا نہیں. انہوں نے مجھ سے یہ کہا, اس کی تو باڈی لینگویج دیکھو, ہم جب لڑائی کرتے ہیں نا میں کہتی ہوں کہ ہم اتنے آرام سے کہتے ہیں میں نے تو کچھ نہیں کہا تھا لیکن وہ مجھے یہ کہہ رہے تھے, تو ہمیں ان کی شکل نظر آ رہی ہوتی ہے جب وہ چیخ رہے, ہمیں اپنی شکل ہی نظر آتی کہ جو ہماری باڈی لینگویج اس وقت بن رہی ہوتی ہے نا ان کو اس سے پوری میسج مل رہا ہوتا ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ پیارے سے رشتے میں لائبہ کی برکت ڈال دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو شہزادیوں کی طرح سب میں رکھے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قدر کرنے والے لوگ دے اور دیے ہیں اللہ سبحانہ نے, اسی طرح سے ان کی محبتیں, ان کے احترام ایک ساتھ سلام آمین. ان کو اس گروپ پھر الاٹ کیے جاتے ہیں تو پھر بڑی مشکل ہو جاتی ہے جب آپ لوگ تھوڑی بہت گڑبڑ تھوڑا سا پڑھ لیجئے گا, اوپر لکھا ہوگا تو انشاءاللہ آج لائف کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ شروع ہو جائے گا. جو بھی میں نے اناؤنسمنٹ کے لیے بنا دی اس کے نیچے بھی لنک ہوں گے تو آپ لوگوں کو کوئی مشکل نہیں ہوگا انشاءاللہ. میرا وعدہ ہے کہ وہ لوگ جو کرنا چاہتے ہیں اس طرح سے اتنی آسانیاں, آپ کو 5 آیات, سب سے پہلے یہ ہے کہ 5 آیات ان کے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن تفسیر, آپ کو ایک چھوٹی سی آڈیو ہے. میری پوری کوشش کہ میں آپ لوگوں کا اس کا لحاظ جو گھرداری, بچے بھی, جاب بھی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ آپ کو جسٹ بیسک انڈرسٹینڈنگ ہو جائے ان آیات. دین آپ اپنی آسانی سے جب آپ کو وقت ملتا ہے آپ اس کو یاد کریں. پھر اس کے بعد اس ایک ہفتے میں آپ کی ایک لائیو کلاس ہوتی ہے جس میں آپ اپنا وہ سبق سناتی ہیں, وہ جو آپ سے پوچھتی ہیں, اینڈ دین اس میں یہ ڈسکس کیا جائے کہ یہ آیا جو آپ کی زندگی پہ آپ اپلائی کریں یا آپ کس اینگل کہ یہ آیا, اگر یہ قرآن ہمارے لیے نازل ہوا ہے نا تو یہ آیا میرے پر نازل ہوئی ہے تو مجھے اس پہ اللہ اس پہ کیا پہ. تو انشاءاللہ 1 سال 5 مہینے کا یہ ہوگا جس میں آپ پوری قرآن کی سب بڑی سورت انشاءاللہ آپ اس کو اچھے سے اندر, آپ میں سے زیادہ آلریڈی اسٹوڈنٹ ہیں, اگر آپ ہیں آپ ان
کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ آرام سے جوائن انشاءاللہ۔ تو آئیے جناب آتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے حدیث سنانے سنن نبی داؤد اور 4800 اس کا نمبر ہے۔ سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے، ڈو یو انڈرسٹینڈ دا میننگ ضمانت؟ جیسے فار ایگزامپل کوئی کسی کام چیز میں پھنس جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کہتے ہیں نا کہ ضمانت ہو پھر ہم اس کو چھوڑیں گے۔ جیسے اگر فار ایگزامپل کوئی جیل میں ہے تو وہ ضمانت دینا، یا فار ایگزامپل کسی نے گاڑی لینی تو اس کو وہ گاڑی نہیں دیتے کیونکہ اس کا اپنا کریڈٹ اتنا اچھا نہیں ہوتا، تو اس کو کریڈٹ نہیں مل رہا ہوتا، وہ کہتے ہیں جی ضمانت ہے۔ تو ضمانت اگر لے کے آتے ہیں تو ایک بندہ یہ ضمانت دیتا ہے کہ اگر اس نے اپنی قسط نہ پے کی تو اس کی جگہ پہ میں ضمانت، کیونکہ میں یہ پیسے، تو اس لیے ضمانت دیتے وقت بڑا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ کئی دفعہ ہم ایسی جذباتی کہ گاڑی کسی نے لی، کسی نے گھر لیا، اس کی ضمانت بعد میں پھنس بھی جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ اس حدیث میں آپ دیکھیں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حق، ٹھیک ہے، اور وہ بھی ایسی ضمانت ہے کہ جنت کے اندر ایک گھر، جنت کے اندر ایک گھر، ایک محل جو ہے وہ جنت کے درمیان میں، اور ایک محل جنت کی بلندی پہ، 3 محل ملنے کی ضمانت ہے۔ اور اس میں ہم نے کرنا کیا ہے کہ ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے اندر ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو لڑائی جھگڑا چھوڑ دے، اور ایون دو، مطلب ایسے نہیں کہ چھوڑ دے بس ٹھیک ہے لڑائی ہو رہی، ایون دو وہ حق پہ ہو۔ یہ مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ حق پہ، دیکھیں ہماری لڑائی کس سے ہونی ہوتی ہے یا بحث ہوتی ہے تو ہسبینڈ ایک بیچاروں کے ساتھ ہوتی ہے، اور تو اس کے علاوہ ہم کوئی لڑ نہیں رہے ہوتے۔ لیکن اگر اس طرح سے گھر میں نا سکون بھی دونوں کے لیے، ہسبینڈ کے لیے بھی ہے، وائف کے لیے بھی ہے، جو بھی جنت میں گھر بنانا چاہتا ہے وہ یہ کر لے کہ اگر کبھی بھی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے، میں نے ایسے نہیں کہا، آپ کیوں ایسے مجھے کہہ رہے ہیں، آپ بار بار مجھے ایسے کہتے ہیں، اور پھر ایک دم سے آپ کو یہ حدیث یاد آ جائے تو آپ بیک آف ہو جائیں، آپ کہ ٹھیک میں چھوڑتی ہوں اس بات کو، اللہ سبحانہ انشاءاللہ اس کا فیصلہ کریں گے، اور اتنی سی بات کر کے چھوڑ دیں اس بات کو تو آپ کو جنت میں ایک محل ملے گا، کتنی بڑی بات ہے۔ لیکن ایک دفعہ نہیں، بار بار یہی کرنا ہے، اور کسی بھی جگہ پہ اگر ایسا ہوگا تو اسی طرح سے آپ کو یہ حدیث یاد رہی تو آپ کو ایک گھر مل جائے گا۔ اچھا، سیکنڈ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں جنت کے بیچوں بیچ، مطلب درمیان میں ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں اس شخص کو جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، خواہ وہ مذاق میں ہی ہو۔ مذاق میں کبھی بھی ایسے ہمیں عادت ایسے ہو جاتی ہے نا کہ ایسے ہی جس بات کر دیتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ ہمیشہ ایک ایگزامپل اس کے بارے میں آتی ہے کہ کسی کا فون آیا تو انہوں نے کہا کہ ماما کیا ہے، تو کوئی اشارے سے کہنا ماما نہیں ہے گھر پہ، ماما ایسے والا۔ اور اگر مذاق سے بھی کوئی چھوٹے سے چھوٹا جھولنا تو جنت کے درمیان میں ایک محل میں، کہ اب 2 محل تو ہم نے لے لیے، اب تیسرا محل دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بلندی پہ، جنت کے درجات ہے نا، اس کی بلندی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محل لیں گے، اس کی ضمانت دیتے وہ انسان جس کا اخلاق اچھا ہو۔ اب دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا تھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چلتا پھرتا قرآن، اخلاق اچھا کس کا ہو؟ جو حکم اللہ قرآن میں مطابق رسول اللہ سے دیکھا اس کے مطابق ہماری ہے، انشاءاللہ ہم محل بنا ہی انشاءاللہ۔ تو یہ مجھے بہت پیاری لگی تھی کہ ہم نے کسی نہ کسی لیول پہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمیں یاد آتا ہے تو ہم اگر کر بھی رہے ہوتے ہیں، ہماری نیتیں اچھی ہوتی ہیں، واللہ یوزلی یہ کہ ہم انشاءاللہ کوئی غلط کام نہیں کرنا، اور دفعہ نا ہم بڑی بڑی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں نیکی حاصل کرنے کے لیے، اچھا میں یہ کروں گی، میں یہ کروں گی، یہ کروں، اور چھوٹی چیزوں کو ہم اس طرح سے، یہ چیزیں ہماری چھوٹی چیزیں اس سینس رہی ہوں کہ ہماری زندگی میں یہ عام طور پہ ہو رہی ہوتی ہیں اور ہمیں پتہ نہیں۔ تو انشاءاللہ جی اس طرح سے آہستہ، یہ سب تو ہمارا چلتا ہی تھا نا، تو ہم سیکھتے رہیں گے اور سکھاتے بھی رہیں گے۔